میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج آپ کو میں بلوچستان کے ایک بہت دور افتادہ علاقے میں لے چلتا ہوں جو کہ بالکل مکران کے ساحل کے اوپر ایران کے نزدیک پڑتا ہے۔ اب گوادر کا نام تو اب ہر ایک نے سنا ہوا ہے، تو گوادر سے اگر آپ عقاب بن جائیں اور آپ سیدھے سمندر کے اوپر سے اڑ کے جائیں تو شاید 15 منٹ میں آپ ایک آبادی پہ پہنچ جائیں جسے گنز کہتے ہیں۔ یہ آبادی میں نے پہلی بار 1987 میں دیکھی تھی۔ اس وقت تو کیا خوبصورت رومانٹک جگہ تھی، کچے مٹی کے گھر تھے، کھجور کے درخت تھے، سمندر تھا، اور صرف جو واحد سیمنٹ یا اینٹیں استعمال ہوئی تھیں وہ ایک پرچھتی سی بنا کے اوپر وہ چھپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس کے نیچے مچھیرے بیٹھ کے اپنے جال مرمت کیا کرتے تھے۔ اتنا رومانٹک جگہ تھی، کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا کیونکہ بجلی ہی نہیں تھی وہاں پہ، تو وہ جیسے کہ کسی فلم کا سیٹ ہوتا ہے وہ تھا۔ اچھا، وہاں پہ میں ایک دکان میں، ایسی چھوٹی سی دکان تھی، ادھر میں بیٹھ گیا ان سے گپ شپ لگانے کے لیے، تو ایک دو جو لوگ آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نیلی یا ہری آنکھیں ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ ایک صاحب آئے، ان کے ذرا بال بھی بھورے سے تھے، بلکہ چمکدار قسم کے، بلانڈ تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن چمکدار بھورے تھے۔ تو یہ میں نے کہا یار یہ مکران میں کیسے یہاں کے لوگوں کے یہ بال بھی بھورے اور آنکھیں بھی رنگین، یہ کیسے ہے؟ تو ایک ذرا شیطان سا آدمی تھا، اس نے مولاناؤں والی داڑھی رکھی ہوئی تھی، نیلی آنکھیں تھیں اس کی، تو کہنے لگا کہ جناب وہ بہت پرانے زمانے میں نا یہاں ایک کوئی انگریزوں کی کشتی آ کے برباد ہو گئی تھی طوفان میں، تو وہ ہمارے یہاں آ کے رہے تھے، اور وہ بیچارے روز رات کو دن کو بھی آگ لگاتے تھے کہ دھواں دیکھ کے کوئی گزرتی ہوئی کشتی ان کو دیکھ لے اور ان کو اٹھا لے یہاں سے آ کے۔ تو نہ ہوا، کچھ سال گزر گئے، انہوں نے شاید شادیاں وادیاں یہاں پہ کر لیں اور یہیں رہنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن ایک بحری جہاز آیا اور انہیں زبردستی کھینچ تان کے کشتی پہ اپنے جہاز میں بٹھایا اور روانہ ہو گئے، ان کے بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ گئے۔ تو یہ سارے ان کی اولاد ہیں۔ تو ابھی ہم یہ کر ہی رہے تھے بات کہ ایک اور ذرا بڑی عمر کے صاحب آئے اور آ کے اسے کہتے ہیں، بلوچی میں اسے ڈانٹا، جس کا میں سمجھ گیا کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جھوٹ موٹ کی باتیں اسے سنا رہے ہو بھائی، اور مجھے کہتے ہیں کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے، یہ جو یہ ہے نا یہ اچھا یہ 87-88 کا زمانہ وہ تھا کہ گوادر میں ٹورسٹ وغیرہ بہت پھرتے تھے، مطلب عام آپ کو ٹورسٹ نظر آ جایا کرتے تھے، پہنچنا مشکل تھا لیکن ٹورسٹ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو آتے ہیں نا باہر سے گورے، ان کو یہ داستانیں سنانے کے لیے لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں۔ اب یہ نہیں ویسے کوئی بھی وہاں پہ یہ بات کرتا، اور ان صاحب نے، یہ جو بڑی عمر کے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے آپ کو رئیس کہتے ہیں اور ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ ہمارے بالوں کا رنگ اس طرح کیوں ہے اور آنکھیں نیلی پیلی کیوں ہیں۔ میں نے کہا اچھا خیر، وہ 1987 میں بھی کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں کچھ چیزیں پڑھتا گیا۔ ایک کتاب بہت سال پہلے، میرات الممالک، یعنی ملکوں کا آئینہ عربی میں نام بنتا ہے، اور انگریزی میں اس کو ٹریولز آف این ایڈمرل کے نام سے شائع کیا گیا ابھی کچھ سال پہلے۔ یہ کوئی ایک سید علی رئیس تھا ترکی میں، یہ امیر البحر تھا، ایڈمرل تھا ان کی نیوی کا، اور 1553 کا یعنی 1550 کا جو ہے دہائی کا وقت ہے، اور یہ 1553 کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ جو پرتگیزی تھے، پرتگال کے لوگ، وہ یہاں پہ انڈیا میں آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے، اور کرنے تو وہ ٹریڈ آئے تھے لیکن وہ اور بھی انہوں نے بڑے خرابے بھی کیے۔ مکران کے اوپر
مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ بھی وہ آئے اور گوادر، پسنی وغیرہ پہ کافی انہوں نے تباہی پھیری، آگیں بھی لگائیں اور شہروں کو تباہ کر دیا. گو کہ اس وقت کے ہمیں خود بتاتے ہیں پرتگیزیوں کے جو لکھے ہوئے ہیں اس میں یہ کہ جی گوادر اور پسنی بڑے عالی شان شہر تھے، امیر شہر تھے. تو اب یہ وہ زمانہ تھا 1550 کا دہائی کا کہ پرتگیزی سی آف مکران، جسے اب ہم عریبین سی کہتے ہیں، اس زمانے میں سی آف مکران کہلاتا تھا، اور انڈین اوشن کے اندر اپنی برتری قائم کرنا چاہ رہے تھے. اور سلیمان جو تھا عثمانیہ کا، سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلیمان دا میگنیفیسنٹ جسے کہتے ہیں، وہ اپنی برتری پورے میڈیٹرینین میں اور ادھر انڈین اوشن میں پھیلانا چاہ رہا تھا. چنانچہ جب یہ پرتگیزیوں کا ایک بحری بیڑا ادھر آیا تو علی رئیس کو بھیجا گیا کہ جا کے ان کے ساتھ جنگ کرے اور انہیں وہاں سے نکال دے. تو یہ اس کتاب کے اندر پوری داستان ہے جو علی رئیس نے پرتگیزیوں کے خلاف جنگ کی. پرتگیزیوں کے پاس ذرا اسلحہ بہتر تھا تو علی رئیس کو ذرا منہ کی کھانی پڑی اور بیچارے کو آ کے گوادر میں پناہ لینی پڑی، جہاں پہ کہ گوادر کے جو سردار تھا اس نے ان کی مسلمان بھائی جانتے ہوئے ان کا سواگت کیا اور ان کو بڑے پیار محبت سے اپنے پاس کافی عرصہ رکھا. ان کے بحری جہاز جو تھے ان کی مرمت کرائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پرتگیزی جو ہیں وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے آ کے گوادر کو بھی آگ لگائی اور پسنی کو بھی آگ لگا دی. اچھا، اب علی رئیس نے ہمیں اور کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیا کیا انہوں نے گوادر میں کیا، شادیاں کیں یا نہیں کیں. لیکن اب دیکھیے اس کا نام ہے علی رئیس، اور وہ جو بابے نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں جی یہ سب جھوٹ ہے کہ یہاں پہ انگریزوں کی بحری جہاز آ کے تباہ ہوا تھا اور وہ ہم انگریزوں کی اولاد ہیں، ہم رئیس کہلاتے ہیں. تو اب یہ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میرے ذہن میں ہوا کہ یہ وہ رئیس، اور یہ بھی اپنے آپ کو رئیس کہتے ہیں. تو کیا پتہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی وہ جو ترک تھے انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی، اور ترکی میں عام آپ کو میرے جیسی کالی آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سارے رنگین آنکھیں بھی آپ کو عام طور پہ سڑک پہ اگر آپ ترکی میں کہیں، خاص طور پہ یورپی سائیڈ پہ آپ استنبول وغیرہ میں ہوں تو آپ کو رنگین آنکھوں والے بھی اور بھورے بالوں والے لوگ بھی مل جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ شاید وہ کوئی کنیکشن ہو. اس کے اوپر میں نے بڑی کھوج لگائی لیکن وہ کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت مجھے ملا نہیں. بس ایک وہم، ایک گمان میرے ذہن میں ہے. اور یہ کہانی میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ گنز کی داستان آپ ضرور سنائیں. اچھا، اب یہ جو آبادی ہے گنز، اس کا نام گنز نقشے کے اوپر GANZ کے نام سے ہے. تو عام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بندوقوں کے حساب کتاب کے ساتھ کچھ جڑتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ گنز انگریزی کے لفظ سے مل گیا. اس کا نام کس طرح سے پڑا یہ کسی کو نہیں پتہ، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسی روایت ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو ترکوں کے ساتھ جوڑتے ہوں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو رئیس کہتے ہیں. اب میں آپ کو یہ چند لوگوں کی دکھا دوں. آپ دیکھیے کہ یہ خوبصورت نوجوان ہے، یہ گنز کا رہنے والا ہے اور اس کی آنکھیں ہرے رنگ کی ہیں، اور اسی کے گھر کے یہ بچے ہیں، دو بہت ہی پیارے بچے ہیں. ان کے بھی آپ دیکھ لیں کہ ذرا بال بھی تھوڑے بھورے سے ہیں اور رنگین آنکھیں ہیں. تو مجھے جو میرا گمان ہے، جو میرا شک ہے کہ یہ ایڈمرل جو تھا علی رئیس، اس کا کوئی تعلق ہے گنز کے ساتھ، کیونکہ وہ یہاں پہ آ کے کچھ عرصہ تو رہا، اس کی کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہو. آج کی داستان ہماری اتنی سی تھی.